اب یہ جو آپ نے بات کی ہے فرقوں والی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ حدیث ہے، تو اس زمانے میں کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے۔ اس زمانے میں کوئی حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں کوئی دیوبندی، بریلوی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف ایک جماعت ہے، اہل ایمان کی ایک جماعت ہے۔ اس کے اوپر ایک حدیث بھی موجود ہے جس کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے تو وہ تو بھٹکنے والی نہیں ہے۔ آج کے دور میں جماعت کیا ہے؟ اس دنیا میں جو 2.25 ارب مسلمان ہیں، وہ جماعت ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اپنی ذاتی حیثیت میں ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بنیادی پہچان اس کی یہ ہے اور ہونی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ حدیث ان اٹ سیلف یہ بتا رہی ہے کہ جو فرقوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں وہ تو درست نہیں ہیں، جو جماعت کا حصہ ہیں وہ درست ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ میں کہتا تھا کہ میں شیعہ نہیں ہوں، سنی ہوں، لیکن اس سے آگے میرے سے یہ نہ پوچھو کہ میں بریلوی ہوں کہ دیوبندی ہوں کہ اہل حدیث ہوں، میں ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں اس چکر میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ میں حنفی ہوں کہ مالکی ہوں یا شافعی ہوں، بس سنی ہوں، یہ کافی ہے۔ اب اگرچہ میں اہل تشیع کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف رکھتا ہوں، اہل سنت کی 4 باتوں پہ اعتراض ہوگا تو اہل تشیع کی 104 باتوں پہ اعتراض ہے، لیکن میں ایون شیعہ سنی میں بھی اب یہ کہنا پسند نہیں کرتا کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ آپ جب میری رائے پوچھیں گے تو آپ کا یہ تاثر پیدا ہو جائے گا کہ یہ سنی ہے، کیونکہ ساری باتیں سنیوں والی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ 100 میں سے 99 باتیں سنیوں والی ہی کر رہا ہے، تو آپ کو شاید یہ لگے گا کہ سنی ہوں۔